بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج یوٹیوب چینل پر میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھتے جانا ہے اور ویڈیو سن کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے۔ اپنے چینل پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا تعارف بتانا بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ اصل میں یہ جو اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ہے، یہ خدا کی توحید، وحدانیت اور صفات کا درس دیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ جو اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ہیں، ان کا مقصد اللہ پاک کی صفت کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، اور جو ولی جس صفت کا تذکرہ کرے وہ اسی تاثیر سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا صاحب، اس طرح یہ نام اللہ پاک کے بلند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کی ان صفات کا تذکرہ کیا، تو اللہ پاک نے اپنی تاثیر، اپنے ذکر کی تاثیر سے ان کے وجود کو منور کیا، اور جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو ان کا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ انہوں نے جس صفت خدا کا تذکرہ کیا تھا اس صفت کو یاد کیا جائے گا۔ اسی لیے اس بات کو بتایا جائے کہ داتا حقیقت میں وہ وجود آدمی نہیں ہے، بلکہ داتا خدا کی صفت کا نام ہے۔ تو جو بندہ جس صفت کو دیکھے اور اس کا تذکرہ کرے، حقیقت میں وہ اس صفت کے تذکرے کی وجہ سے اس صفت کا تذکرہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ داتا ہم وجود آدمی کو نہیں کہہ رہے، اور غوث پاک ہم وجود آدمی کو نہیں کہہ رہے، بلکہ غوث پاک اور داتا یہ ہم ان کی بتائی ہوئی صفت خداوندی کو کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک ہم خدا پاک کی صفت کو کہتے ہیں، اور کیونکہ وہی اس لائق ہے۔ اور اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم گانے نہ سنا کریں، نعتیں پڑھا کریں، کیونکہ ہم جس طرح کا ذکر کریں گے ہم حقیقت میں اس طرح کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو گانے سنتا ہے وہ گویا ہوگا۔ وہ اگر وہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، بدعتی ہے یا مشرک ہے، یا وہ گنہگار ہے یا وہ نیک ہے، تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ٹٹول سکتا ہے۔ تو یہ معرفت کی ایک منزل تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی لیے آپ جب بھی بیٹھا کریں تو اللہ پاک کا ذکر یہ مسلمان جتنے بھی سنیں یہ کیا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ خدا کی کسی نہ کسی صفت کے ذکر کا اظہار بن جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے لکھا ہوا تقدیر میں تو وہ صفت آپ کے زبان سے ظاہر ہوگی، اور لوگ اس کی تاثیر آپ کے روح سے دیکھیں گے، اور وہ آپ کے اس اظہار سے آپ کی روح جو خدا کے ساتھ جڑ گئی ہے اس کو ضرور وہ پکارا کریں گے، اور اس کو پکارنے سے خدا کا ذکر قائم ہوگا۔ اور وہ کیسے قائم ہوگا؟ جتنی گہرائی کے ساتھ آپ کے دل سے خدا کی وہ صفت ظاہر ہوگی، تو یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کے بعد آپ نے جب بھی کسی ولی اللہ کا ذکر کرنا ہے یا ان کا تذکرہ کرنا ہے تو آپ نے ان کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ ان کے روح میں وہ صفت موجود ہے۔ یقیناً وہ روح خدا کی روح ہوتی ہے، اور وہ جو ان کے روح کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور آپ کو اس وجود سے اس صفت کا اظہار نظر آتا ہے، اور اسی لیے ہم اس صفت کو داتا اور غوث کہتے ہیں، نہ کہ اس جسم کو۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔